عقل کی درجات اللہ نے بڑے بلند رکھے ہیں. یہ عقل ہی ہے جس سے انسان بچنے کی تدبیر بھی بنا لیتا ہے. یہ عقل ہی ہے جس کی وجہ سے انسان زمین میں چھپے ہوئے خزانے کو دریافت کر لیتا ہے. یہ عقل ہی ہے کہ انسان ہوائی جہاز بنا کر آسمان میں اڑاتا نظر آتا ہے. یہ عقل ہی ہے جس کی وجہ سے انسان چند مجہول چیزوں کو جمع کر کے معروف بنا لیتا ہے. یہ عقل ہی ہے جس کی بنیاد پر انسان زمینوں سے پانی بھی نکالتا ہے. اور یہی عقل یہ عقل ہی ہے جس کی بنیاد پر انسان سمندروں پر برج بھی بناتا ہوا نظر آتا ہے. یہ سارے کرشمات عقل ہی کے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں بھی عقل کی اہمیت کا ذکر فرمایا، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیث مبارکہ میں عقل کی فضیلت پر ارشاد فرمایا ہے. اور ہم دیکھیں، ایک انسان 50 سال کا ہو لیکن اگر عقل نہیں ہے، بے عقل ہے، پاگل ہے، اس پر نماز فرض نہیں ہوگی. نماز کے فرض ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو اور مسلمان بھی ہو. عبادت کو عقل کے ساتھ جوڑ کر عقل کے مقام کو واضح کر دیا گیا کہ عقل اسلام کے اندر کتنا اونچا مقام رکھتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بوڑھا شخص اپنی قوم میں ایسے ہوتا ہے جیسے نبی اپنی امت میں ہوا کرتے ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا عبادت؟ کیا دولت؟ نہیں. وجہ اس کی سب سے بڑی یہ ہے کہ اس کے پاس تجربہ ہوتا ہے اور وہ دنیا کے بہت سارے تجربوں سے واقف ہوا کرتا ہے، اور اس کے پاس وہ عقل ہوتی ہے جس کی وجہ سے تجربے کو اس نے حاصل کیا ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ فرمایا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ عقل اتنی طاقتور چیز ہے انسان کے پاس کہ اگر آپ دیکھیں تو اسی عقل کی وجہ سے ہی ایک انسان جب کسی جانور کے پاس سے گزرتا ہے، اب وہ جانور چاہے شیر ہو، چاہے ہاتھی ہو، چاہے کتنا ہی بڑا جانور کیوں نہ ہو، تو جانور انسان کو دیکھ کر کے ڈرتا ہے، اس لیے کہ جانور طاقتور ہونے کے باوجود یہ جانتا ہے کہ اس کے پاس عقل ہے اور وہ عقل کا استعمال کر کے میرا شکار بھی کر لے گا اور مجھے شکست بھی دے دے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے پاس کتنی عقل تھی. سارے انسانوں کی عقل ایک طرف رکھ دیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کا مقام سارے انسانوں کی عقل کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ سمجھیں اللہ عز و جل کے نزدیک عقل کا مقام کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا فرمایا، پھر اس نے فرمایا آگے آ تو وہ آگے ہو گئی، پھر فرمایا پیچھے جا تو وہ پیچھے چلی گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں نے کوئی مخلوق ایسی پیدا نہیں کی جو میرے نزدیک تجھ سے زیادہ معزز ہو. یہ عقل ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کچھ لوگوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص کی بہت زیادہ تعریف کی، تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی عقل کیسی ہے؟ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے سامنے عبادت میں اس کی کوشش اور اس کی مختلف نیکیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں اور آپ ہم سے ان کی عقل کے بارے میں استفسار فرما رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے وقوف اپنی جہالت کی وجہ سے بدکار سے زیادہ برائی کر لیتا ہے، اور کل بروز قیامت بارگاہ رب العلا میں قرب کے درجات پر لوگ اور کل بروز قیامت بارگاہ رب العلا میں قرب کے درجات پر لوگ اپنی عقلوں کے مطابق فائز ہوں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں اگر عقل کے حوالے سے بتاؤں
تو تفصیلی خطاب اسی سے متعلق قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں ہو جائے گا، لیکن عقل کے حوالے سے بتانے کی وجہ یہ ہے کہ عقل کا مقام بہت عرف و اعلیٰ ہے، عقل کی درجات اللہ نے بڑے بلند رکھے ہیں۔ یہ عقل ہی ہے جس سے انسان بچنے کی تدبیر بھی بنا لیتا ہے، یہ عقل ہی ہے جس کی وجہ سے انسان زمین میں چھپے ہوئے خزانے کو دریافت کر لیتا ہے، یہ عقل ہی ہے کہ انسان ہوائی جہاز بنا کر آسمان میں اڑاتا نظر آتا ہے، یہ عقل ہی ہے جس کی وجہ سے انسان چند مجہول چیزوں کو جمع کر کے معروف بنا لیتا ہے، یہ عقل ہی ہے جس کی بنیاد پر انسان زمینوں سے پانی بھی نکالتا ہے، اور یہی عقل یہ عقل ہی ہے جس کی بنیاد پر انسان سمندروں پر برج بھی بناتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ سارے کرشمات عقل ہی ہیں، عقل ہی کی بنیاد پر انسان دنیا میں معزز ہوتا ہے، عقل ہی کی بنیاد پر انسان علم حاصل کرتا ہے، عقل ہی کی بنیاد پر انسان اپنا مقام پاتا ہے، عقل ہی کی بنیاد پر انسان کو اونچا درجہ نصیب ہوا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا دیکھیں، جانوروں کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا جانور کی سچویشن ایسی ہے کہ ایک لمٹ ہے اس لمٹ سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، اس کی لمٹ یہ ہے کیا کھانا، کہاں چرنا، کتنا جانا، بس اس کے علاوہ اس کا اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ آج تک کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ کوئی جانور باکسر بنا ہو، کوئی جانور کرکٹر بنا ہو، کوئی جانور ترقی کر کے کوئی چیز کو دریافت کیا ہو، نہیں۔ لیکن ہاں، اللہ نے انسان کو اتنی صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ وہ عقل کے ذریعے ایک چیز کو دوسری چیز سے جوڑ کر تیسری چیز کو وجود عطا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے عقل، جو اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ اب آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ انسان ہی تو ہے جس نے اپنی عقل کا استعمال کر کے کمپیوٹر بنایا، یہ عقل ہی تو ہے جس کا استعمال کر کے انسان نے راکٹ بنایا، یہ عقل ہی تو ہے جس کا استعمال کر کے انسان نے ایسا ہوائی جہاز بنایا جو منو ٹن کا ہوا کے اندر اڑتا ہوا نظر آتا ہے، یہ عقل ہی ہے جس کی بنیاد پر انسان ناسا کے ذریعے انسان جو ہے چاند کی زمین پر قدم رکھنے کی بات کر رہا ہے، یہ عقل ہی تو ہے جس کے ذریعے بحری بڑے بڑے جہاز بنائے جا رہے ہیں، یہ عقل ہے جس کی بنیاد پر انسان یہ سارے کارنامے کو انجام دے رہا ہے۔ لیکن یہی عقل والا انسان اب یہ سوچنے لگا ہے کہ میں نے بہت ساری چیزیں تو بنا لی، کمپیوٹر بھی بنا لیے اور بھی بہت ساری چیزیں میں نے بنا لی، اب کیوں نہ ایسا کیا جائے جیسی انسان کی عقل کام کرتی ہے ایسی ہی کوئی مصنوعی عقل والی چیز تیار کر لی جائے جو انسان کی طرح کام کرنے لگے، انسان کی طرح سوچنے لگے، انسان کی طرح کام کرنے لگے جیسے انسان کام کرتا ہے۔ کس طریقے سے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان سے کچھ پوچھو، اس کے پاس عقل ہوگی وہ جواب دے دے گا، انسان کے پاس علم ہوگا وہ بولتا چلا جائے گا، اور انسان عقل کا استعمال جو کرتا ہے اور اسے جو ادراک نصیب ہوتا ہے وہ 5 چیزوں سے نصیب ہوتا ہے جسے حواس خمسہ کہتے ہیں۔ اور وہ حواس خمسہ کیا ہیں؟ تو قوت سامعہ، قوت باصرہ، قوت شامہ، قوت ذائقہ اور قوت لامسہ، یعنی انسان کی سننے کی قوت۔ انسان کوئی چیز سنتا ہے اور سن کر کوئی علم اس کے پاس پہنچتا ہے، اسی طریقے سے انسان کوئی چیز دیکھتا ہے جس کی وجہ سے اسے چیز کے بارے میں ادراک نصیب ہوتا ہے، انسان کوئی چیز سونگھتا ہے، سونگھنے کی وجہ سے اسے کسی چیز کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، اور اسی طریقے سے انسان کچھ چکھتا ہے جس کی وجہ سے اسے اس چیز کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، ٹیسٹ کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، اور ایسے ہی ایک انسان کوئی چیز کو چھوتا ہے جس کی وجہ سے اس چیز کی ماہیت اسے نصیب ہو جاتی ہے۔